ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، علماء کرام، عوام الناس، طلباء، آپ سبھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنی بندگی کے اظہار کے لیے موجود ہیں۔ ہم لوگ بفضل تعالیٰ پکے سنی ہیں۔ ایک ادارے میں میں تقریر کرنے گیا تو میں نے انہیں قرآن پاک کی تفسیر کی روشنی میں میلاد سنایا۔ قرآن پاک سے سب کچھ میں نے سنایا، میلاد آیات سنائیں، واقعات سنائیں۔ تو وہ ان کا جو ڈائریکٹر تھا مجھے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ میں نے کہا مسلمان۔ کہتے کون سے مسلمان؟ میں نے کہا جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، سب نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں اور پورے صحابہ کو مانتے ہیں، کسی صحابی کے خلاف نہیں، تمام صحاب اہل بیت کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کو مانتے ہیں، میں یہ مسلمان ہوں۔ یہ تو سارے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سارے کہتے ہیں۔ میں کہنے کو کیا ہے، کہتے رہے، آپ میرے ساتھ بات کریں، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے بتایا تو ہے۔ نہیں، ذرا وضاحت سے کرے۔ میں نے کہا کہ میں داتا صاحب کو ماننے والا مسلمان ہوں۔ اللہ پیار ہے، ظاہر ہے۔ وہ ڈائریکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میں بھی یہی ہوں۔ تمہیں پریشان کیوں تم تھے؟ پریشان کہتے ہیں میں روزانہ فجر کی نماز داتا صاحب پڑھتا ہوں۔ تو ہم لکے چھپے نہیں ہیں، وہ کھلے عام۔ اب اس روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، جتنی ہماری جماعتیں ہیں، جو بڑی بڑی جماعتیں، ہم سب کے سلام کرتے ہیں۔ امیر المجاہدین جناب علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، وہ بھی ہمارے رہنما ہیں۔ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب، وہ بھی ہمارے علماء ہیں، علماء میں سے ہیں۔ راغب نیمی صاحب بھی ہمارے علماء میں سے ہیں۔ رضا المصطفیٰ صاحب بھی ہمارے علماء میں سے ہیں۔ اور جتنے لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے در کے گدا ہیں، وہ تمام علماء ہم ان کے فین ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد ریاض قاری صاحب کے بھی ہم پیار کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے، اس اہل سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی آپ کو بھی مجھے بھی دے، کہ یہ سب ایک ہو جائے، کیونکہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور میں کلام کے آگے نہیں جاتا۔ مجھے بابا سرکار فرماتے تھے بیٹا قرآن پاک کا درس دینا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث میں لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو مومن ہے میں ان کا خادم ہوں، ہمارے بھائی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم لوگ سوسائٹی اور انجمن ارشاد اسلام کے افراد، ہم لڑائی میں نہیں جاتے، صلح میں جاتے ہیں۔ اور ہمارے بابا نگینہ سرکار فرمایا کرتے ہیں بیٹا طلاق میں مسئلے نہیں آنا، طلاق میں مسئلے میں، جب طلاق کا مسئلہ ہے اس میں نہیں جانا، صلح کے مسئلے میں آنا۔ تو بفضل تعالیٰ ہمارا مشن صلح کرانا ہے، طلاق دلانا نہیں ہے۔ جو 1 منٹ میں طلاق مغلظہ دے دیتے ہیں ہمارے پیارے پیارے
خطبہ علماء ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ طلاق مغلظہ کیا ہے، ایک دے دو چلو صلاح تو ہو سکتی ہے، 3 سے تو صلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان دائرے والوں کو سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، اب یہ جو حج ہے اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا آسان حج ہے کہ بیان سے بس چند باتیں سن لو۔ ہم لوگ جو لاہور سے جاتے ہیں، پاکستان سے جو تمتع کرتے ہیں، مجھے آپ کو بات کرنی ہے، اور جو دوسرے ملکوں کے لوگ سن رہے ہیں، لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں، تو وہ اجے تمتع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اجے تمتع یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے احرام بن کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں 5 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ نمبر 1، اس میں احرام فرض ہے، تلبیہ فرض ہے، اور طواف خانہ کعبہ فرض ہے۔ 3 فرض ہے عمرہ میں، احرام، تلبیہ اور طواف، یہ فرض ہے عمرہ میں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل احرام کے پڑھنے کے بعد، سر سے ٹوپی کپڑا اتارنے کے بعد 1 دفعہ بلند آواز سے کہنا لبیک اللہم لبیک، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تلبیہ نہیں پڑھے گا، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ احرام فرض ہے، تلبیہ فرض ہے، اور طواف خانہ کعبہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنے طواف کی جو ترتیب ہے وہ اپنے علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب سے سن لی ہے۔ ان کے بعد طواف کے بعد پھر صحیح کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حج یا عمرہ کرے اس کے صفا مروہ کی پہاڑی میں فلا جناح علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ وہاں پہلے بت تھے نائلہ اور اوصاف، ان کو ہٹا دیا تھا، مسلمان گھبراتے تھے، یہاں بت تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا تم بتوں کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، بت ہٹا دیے گئے ہیں، اب تم صفا مروہ کی صحیح، یہ واجب ہے، اور حلق واجب ہے۔ یہ 5 کام کر لیا آپ نے، عمرہ کر لیا، اب کپڑے پہنو، موزے کرو، اور جب حج کے لیے جانا ہے 8 تاریخ کو روانہ ہونا ہے حج کے لیے، احرام وہیں سے خانہ کعبہ سے باندھنا ہے جی، اور مینا میں جانا ہے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پہلے دن کی پڑھنی، اور 9 تاریخ کو نماز فجر کے بعد میدان عرفات میں جانا ہے۔ وہاں پہنچ کے حج ہو گیا، وہاں پہنچ کے چاہے مغرب کے وقت پہنچے یا مغرب کے بعد، وہ عشاء کے بعد پہنچ جائیں، وہاں وقوف عرفات وہاں کر لیں، حج ہو گیا۔ بڑا فرض یہ ہے 9 تاریخ کو پھر مغرب کے بعد وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ اس خاص دن کی بات ہے کہ حاجی جو ہے 9 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھتے، وہ مزدلفہ میں جا کر پڑھتے ہیں، اور اس دن تاریخ کا وہ عظیم دن ہوتا ہے جس دن 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ مغرب قضا نہیں ہوتی، حکم الہیہ ہے، حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں پھر مزدلفہ میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کام ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرتے ہیں، چاہے علیحدہ کریں یا نماز میں نیت کر لیں وقوف کی، اس سے وہاں پھر فجر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، اور پھر میدان مینا میں آتے ہیں، یا سیدھے شیطان کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد پھر حلق کرتے ہیں، یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا۔ جب قربانی کر لی، حلق ہو گیا، اب یہ احرام کی جو شرائط تھی ان سے فارغ ہو گئے، اب سادہ کپڑے پہن کے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورت الحج کی
آیت مقدسہ نمبر 29 میں، اچھا آیت مقدسہ 29 ہے سورۃ الحج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فرض کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ فرمایا اب جب یہ کام سارے ہو گئے، اب میل کچیل اتارو، میل کچیل اتارو، نہاؤ، خوشبو والے صابن لگاؤ، پرفیوم لگاؤ، مزے سے نہاؤ، 3 دنوں کسر نکال لو، خوب مل مل کے میل کچیل اگھاڑ کے دھو، اور اپنے خوبصورت پیارے پیارے نورانی سفید جوڑے کو پہنو، امامہ شریف سفید پہنو، سیدھے بل کے ساتھ، الٹے سے نہیں۔ الٹا سنت نہیں ہے، یہ سیدھا ایسے جیسے طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں نا، ایسے پگڑی باندھنا، یہ سیدھا ہوتا ہے، ایسے پگڑی باندھو۔ الٹا یہ تو ایک گھڑی کی طرح نہیں چلنا، ہم نے طواف خانہ کعبہ کی طرح چلنا، ایسے چلنا، ایسے یہ پگڑی ایسے باندھنی چاہیے، دائیں طرف ادھر سے ادھر چلنا۔ یہ الٹا ہے، یہ الٹا کھبے ہاتھ کی طرف جاتا ہے، یہ کھبا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ الیمن فلیمن، یہ میری طرف یہ سیدھا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ سیدھا، کھبے کھبے یہ ہے، یہ میرے کھبے ہیں، یہ میرے کھبے، یہ کھبا ہے، سیدھا یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تھے دائیں طرف سے فرماتے تھے۔ ایک دن لسی آ گئی، دو دن ادرک کا آ گیا، ادھر جناب یہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر جناب عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا دل کرے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ ادرک پیش کروں، لسی پیاری پیاری دہی اور دودھ کا خوب مزیدار۔ ادھر حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ادھر دے دوں، اس کے حضور نہیں دائیں طرف دے دی۔ آپ کا نورانی جھوٹا مبارک حضور پہلے میں بھی ہوں گا، تو پھر آپ نے ادھر دیا۔ اور جب جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، لمبا سا واقعہ ہے، سب اصحاب صفہ کو بلا لو، دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا، تو آپ نے دائیں طرف دی ہے۔ 70 صحابہ نے ایسے دودھ پھیرا، ادھر ابو ہریرہ آ گئے، واقعہ نہیں میں سناتا، میں صرف یہ بات سنا رہا۔ پھر اس کے بعد 71 صحابہ کا جھوٹا دودھ جو تھا وہ خود امام الانبیاء علیہ السلام تھی۔ اس کا مطلب ہے شیخ کو اپنے مرید کا جھوٹا کھانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب محفل میلاد ختم ہوتی تھی تو آپ بعد میں وہ جو ٹکڑے لوگ چھوڑ دیتے وہ کھاتے تھے، فرمایا یہ میرے آقا مولا کے میلاد کہے ہوئے مہمانوں کے ٹکڑے یہ میں کھاؤں گا، پسند کرتے تھے۔ ایک مولانا صاحب تھے لاہور میں، تو میں نے جب ان کو یہ واقعہ سنایا کہ استادوں کو چاہیے اپنے شاگردوں کا جھوٹا کھانا کھائیں، ایک استاد صاحب نے، یقین کی بات ہے، انہوں نے کہا بھی بڑی اچھی بات کہی ہے، آج سے میں اپنے شاگردوں کا جھوٹا کھانا کھایا کروں۔ 6 ماہ کے بعد ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ تم نے وہ نسخہ بتایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ پیا، اس دن سے میں نے اپنے شاگردوں کا جھوٹا کھانا شروع کر دیا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم میرا پیٹ بے شمار بیماریوں بھرا ہوا تھا، اس دن سے مجھے شفا ہو گئی۔ تو یہ بھی محبتیں جو ہیں ان کو اپنے پیش میں رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ترتیب بتائی ہے، پھر وہاں سے یہ کلام پاک میں آتا ہے اپنی میل کچال اتاریں، منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو ہے یہ طواف زیارت اس کو کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی حاجی طواف زیارت نہیں کرے گا اس کا نکاح تو رہے گا لیکن بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، زوجہ کی طرح اس کو نہیں رکھ سکتا۔ کھانا اس کے ہاتھ کا کھائے، اس کو دیکھے، دیدار کرے، گناہ بخشائے، اپنے نیکیاں کمائے، لیکن اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ بیوی کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے۔ یہ جو لڑے رہتے ہیں ہر وقت اپنی بیوی سے، یہ لوگوں کی بیویاں دیکھتے ہیں،
اتنے نالائق ہیں یہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں غیر عورت کو دیکھنے کا گناہ ہے، اپنی عورت کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ تو آج کے بعد جو لڑے ہوئے صلح کریں اور بیگم سے کہیں نہاؤ دھو کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ میک اپ کرو میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میرے تجھے دیکھنے سے مجھے ثواب حاصل ہوگا، گناہ نہیں ہے۔ بیوی جوان بھی بیوی ہے، بیوی بوڑھی بھی بیوی ہے۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی 90 سالہ بیوی سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ بیوی نہ ہوتی تو بچہ نہ پیدا ہوتا۔ تو یہ اپنی معاملات کو بھی، گھریلو معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ یہاں آتے بڑے اخلاق کے ساتھ گھر بد اخلاق، یہ نہیں، گھر بھی اخلاق رکھے۔ بیوی کو مارنے والا، ہمارے بابا نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے بیوی کو مارنا دیوار کو مارنا ہے۔ اٹھ کے مارو ذرا دیوار، کچھ ہونا مارنا ذرا۔ ابھی بتاؤ تجھے تکلیف ہوئی، اس کو تکلیف ہوئی ہے، اپنی انگلیوں کو نقصان پہنچے۔ جس نے بیوی کو مارا ہے اس نے دیوار کو مارا ہے، اس نے کیا بیچاری نے بولنا ہے؟ وہ بیچاری کسی کی بیٹی ہے، جب اپنی بیٹی کو مار پیٹتی ہے پھر کہتا ہے بابا دعا کرو میری تیرے سورے بڑے ظالم ہیں۔ تو بھی تو ظالم تھا نا، تو نے غیر کی بیٹی پر ظلم کیا۔ اس نے کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، یہ نہ کرے اس کی بیٹی پر ظلم، احتیاط کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، اب وہاں سے جب طواف زیارت کر لیا، اب 10، 11، 12 3 دن وہاں رہنا ہے اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ پہلے دن جو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال سے پہلے مارنی ہے، باقی 2 دن زوال کے بعد مارنی ہے۔ پہلے دن ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، باقی 2 دن تمام شیطانوں کو مارنی ہے۔ حج ہو گئے۔ اس کے بعد دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہے، کئی پہلے جاتے ہیں کئی بعد میں جاتے ہیں، جیسی بھی ترتیب ہے، اور وہاں جا کے اپنے سارے گناہوں کی فہرست پیش کر دینی اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہوں کی گٹھیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں آگے ہیں، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو آپ کے دربار اطہر پر، آپ کے آستانے پر، آپ کی جناب میں حاضر ہو جائیں۔ یہ جاؤکا آج بھی ایسے ہی ہے، جیسے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، وہ اس وقت جاتے تھے۔ یہ آیت آج بھی ہے، آج بھی یہ حکم ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فاستغفر اللہ کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ کہتے کہتے پھر آنسو آ جائیں گے، پھر خوب روئیں کہ حضور اللہ پاک سے معافی دے دیں، یا رسول اللہ معافی دے دیں۔ تو یا اللہ ہم آگے معافی ہو گئی وہ نہیں، فاستغفر الرسول، میرے محبوب بھی سفارش کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب علیہ السلام آپ بھی سفارش کر دیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ وہاں سے معافی لے کے پاک صاحب ہو کے پاکستان آ جائے اور ظلم کرنے والے ظلم چھوڑ دیں، سود خور سود چھوڑ دیں، داڑھی منڈوانے والے داڑھی منڈوانا چھوڑ دیں، ماں باپ کے گستاخ ماں باپ کے ادب میں آ جائیں، بھائیوں سے زیادتی کرنے والے پیار کریں،